عليهم الرحمة وحق بهم الملائكة واستغفر تفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا ظن البصرى فهذا شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل النهار وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي مهموم الله وفرج الله همه ولا موهوم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا ظن الحسنى وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نہ دیکھا نہ سنا عابد سا جگر وقت مسائل میں 3 سے 4 گھنٹہ سے سماعت کروں گا. تمام مرحومین تمام شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے بارے میں نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب تک جگے بستے نہ کسی نے دیکھا، جب تک جگے بستے نہ کسی نے دیکھا، 35 برس بعد روئے سجاد.
منا رہے ہیں خورشید موجور کے بادری دم نماز جو چوکا یہ حیدر سادری وضو کے واسطے اٹھ کر طلب کیا جو پانی آیا تو اشکوں سے منہ کو دھونے لگے پھر نگاہوں میں بابا کی پیاس ہونے لگے تڑپ کے بندے کا سید خوش خو یہی تو ہے نام لاطین دن جو بغیر وضو اسی کی چاہ میں چل بسے محروم اسی کے واسطے اموں کے کٹ گئے بازو یہی تو وہ ہے جو شیر نے نہ پایا تھا اسی کو مانگ کے گردن فاتیر کھایا غرض کے آئے مسلح اور پڑھی وہ نماز کہ جس کے پاس تھی وصال نازونیا ہر ایک ذکر طویلا اور ہر ایک سجود درا پکارتی تھی یہ حسین سجدہ مجھے بنا جس پر گئے وہ طاعت ہے یہ آخری میرے سجاد کی عبادت
لب چوم آقا حسین کو دیا جو شکر کے سجدے کو حق کیا میں تم تو ایک عصر کا یاد آیا سجدہ مقبول اٹھے جو روتے ہوئے کچھ کر گئے سجا کہاں حسین حسین مر گئے سجا پڑا گئے بش محمد وآل محمد بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مولا سجاد کی شہادت میں مصائب میں چند اشعار آپ لوگوں کی سماعت کی نظر ایک بار اور آواز بلند علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد نبی زادیوں شام میں جانا سجاد سے سر کھلے وہ ماں بہنوں کا بازار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپ دی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کسی شرم و حیا سے چھپ دی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کسی شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کی نام بتانا سجاد سے پوچھو اور یہ شام کا وقت ہے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوڑ
سادات کھڑے ہیں اور سر دشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی اور وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو اور جب غسل سکینہ کو بہا دے چکی غصہ سب کا برا جب غسل سکینہ کو بہا دے چکی غصہ سب کا برا اسی ننھی سی میت نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وہ دل کے الفت آلے ابا نہیں رکھتے وہ دل کے الفت آلے ابا نہیں رکھتے عجب صفی ہیں جو نا خدا نہیں شعر دیکھیے گا نبی کا عشق علی کی بلا خدا کی طلب نبی کا عشق علی کی بلا خدا کی طلب ہم اپنے دامن دولت میں کیا نہیں اپنے دامن دولت میں کیا نہیں رکھتے اور ادب میں سے پیش کر رہا ہوں ولی بھی ہے دنیا میں بت شکنی بہت ولی بھی ہے دنیا میں بت شکنی بہت مگر وہ دوش نبی سے تیرے پا نہیں رکھتے حاصل کلام شعر پیش کریں نہ گھور گھور کے اے مشکلوں مجھے دیکھو
اے مشکلوں مجھے دیکھو انہیں ڈراؤ جو مشکل کشا نہیں. اسی سے مقتدر ہے. ضرور ڈوبیں گے ان کے جہاز خشکی پر, ضرور ڈوبیں گے ان کے جہاز خشکی پر. ابو تراب سا جو ناخدا نہیں رکھتے, ابو تراب سا جو ناخدا نہیں رکھتے. مطلب سرکار بھی نہیں, اس کا کلام نہیں. انیس بیچ کے جاب ہند سے نکلو, انیس بیچ کے جاب ہند سے نکلو, جو تو شاید سفر کربلا نہیں, جو تو شاید سفر کربلا نہیں رکھتے. وہ دل کی الفت حال عبا نہیں رکھتے. سبحان اللہ. صلی اللہ محمد ہمارا دیگر نعرہ سلام. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بابا نے بلند کر صلوات. فاتحہ. ہمارا دیگر نعرہ سلام. جناب مولا سجاد کی شہادت کی سلام کے حوالے سے آپ کے سماعت کی نظر کر رہا ہوں. تمام مومنین کی صحت و سلام کے لیے بابا سے بلندر صلوات پڑھیں. جناب سجینہ کہہ رہی ہے ہائے بیمار میرا بیڑیوں والا بھیا, ہاں یتیمی میں میرے ناز اٹھانا اذیت نہ ملے, سہل تکلیف وہ لے کے
गर्दन ना खींचे, बस यही सोच के फिर सर न उठाता भैया, है बीमार मेरा भेड़ियों वाला भैया। और जनाब सकीना मुसलसल मुखातिब है। पैर जलते थे मेरे भाई के हर गाम, मगर धूप में जलती ज़मीन पर मैं कदम रखती जिधर, अपने साए से वहाँ साया बनाता भैया, है बीमार मेरा भेड़ियों वाला भैया। और जब शाम गरीबा का मंजर कि जनाब सकीना को जो तमाचे पड़े उनके बयान क्या थे? जब तमाचे मुझे लगते तो वो रुक जाता वहीं, छोड़ कर मुझे को उसे डरे लगाते थे नहीं, दूर खुद था कि मुझे उनसे बचाता भैया, है बीमार मेरा भेड़ियों वाला भैया। कब्र की तरह से तारीख था ज़िंदाने जफा, मुझको ज़िंदा के अंधेरों से जो डर लगता था, अपने अश्कों से वहाँ करता उजाला भैया, है बीमार मेरा भेड़ियों वाला भैया। और मक्के का शेर आखिरी समात की नजर के बात सलमान अगर समझो तो एहसास की है, यूं दुआ करती थी शहज़ादी रिहाई के लिए, कैसे हाथों से बंधे कब्र बनाता भैया, है बीमार मेरा भेड़ियों वाला
नारे हैदरी कोई जगह है बाहर है अरे सलावत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन व सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व मौलाना अबुल कासिम جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ملندن صلوات قبول منقول فرمائے اس فرش ازادی عزیز عبادت پر موجود ہیں اس عشق ولایت اور عشق ازا کی خوبصورت سے مسلح سے کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹے میرے مالک جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے جن کی منجس کا نقاد حیدر کے بیمار کربلا کے صدقے میں سب کو صحت کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرمائے میرے مالک جو مخلوص ہیں ان کے قرضوں کو اتار دے راجی روزگار کے سلسلے میں پریشان ہوئے یقین روزگار عنایت فرمائے راجی وزام فقائدام اپنا حق عالمین ذاکرین کا سایہ ہمارے سبت و قائم مدائن فرمائے قائم علیہ محمد کی ظہور میں تاجیر فرمائے ان کے مصاحبین میں شمار فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ نے محمد و آل محمد کی محبت میں آپ کی زبان اور آپ کے جسم کو جتنی طاقت دی اتنی بلندر صلوات تمام تعریف میرے اس اللہ کی ہے کہ جس نے اس کائنات کو فقط محمد مصطفیٰ کی محبت میں خلق کیا اور کائنات اور محمد مصطفیٰ کو علی مرتضیٰ کی محبت میں خلق کیا اور جناب سیدہ کی محبت میں کائنات مصطفیٰ اور علی کو خلق کیا رسول خدا نے زندگی بھر مصلی پر بیٹھ کر صرف ایک دعا مانگی، وہ دعا تھی بطول کے لیے کہ اللہ مجھے بطول عطا کر، لیکن بطول نے مصلی پہ بیٹھ کے صرف دو چیزیں مانگی، یا علمدار مانگا یا عزادار مانگا۔ حسین کے محافظ ہونے کے لیے یا عباس علمدار مانگا یا حسین کے فرش عزا فرش بلا کے لیے جب بھی مانگا تو عزادار مانگا۔ آج کی جو مجلس ہے وہ مولا امام سجاد علی زین العابدین علیہ السلام کے نام نامی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آج کے دن کائنات کی عظیم اور پاک شہزادی جناب فضہ کی بھی شہادت ہے۔ آپ پورا کیلنڈر اٹھا کے دیکھیں، شعبان کے مہینے میں 8 یا 9 تاریخ کو بروایت جناب فضہ کی شہادت ہے، لیکن ہمارے استاد محترم نے بتایا کہ جناب فضہ کی جو شہادت ہے وہ انہی تاریخوں کے ایام میں آتی ہے جس دن مولا سجاد کی شہادت ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب سجاد کے صرف مسائل و فضائل ہیں، تو سوال یہ بنتا ہے کہ بڑے بڑے علماء پڑھنے کے لیے مجلس آتے ہیں اور وہ دوسری گفتگو کرنے کے بعد صرف مولا سجاد کی وہ ایک فضیلت بیان کر کے مسائل کو تمام کر دیتے ہیں، لیکن جس شہزادی کا ذکر کرنا ہے وہ شہزادی ہے جس کے لیے میں نے ایک جگہ پڑھا تو لوگوں نے کہا آپ نے ان کا اتنا بڑا رتبہ بڑھا دیا، وہ تو نوکرانی تھی، اب تیری نظر میں نوکرانی ہوگی، میری نظر میں مالکن ہے، جسے رسول خدا لے کر جب آئے حبش سے تو نام کیا تھا؟ میمونہ بیگم، لیکن جناب سیدہ کی عظیم نظروں نے اسے نام دے دیا جناب فضہ۔
फिज़्ज़ा के मायने चांदी की तरह चमकने वाला चेहरा। कोई क्या पढ़ेगा जनाब फिज़्ज़ा का बयान? लेकिन मैं मजलिस पढ़ता हूँ अकीदे की बुनियाद पर। नमाज है अमल का नाम, अली की मोहब्बत है अकीदे का नाम। जब अकीदा बेहतर होगा तब अमल कबूल होगा। जब अकीदा बेहतर होगा, क्योंकि अली का नाम भी एन से आता है, अकीदा भी एन से आता है और अमल भी एन से आता है। तो पहले अपने अकीदे को दुरुस्त किया जाए, फिर अमल कबूल होता है। अब सवाल ये है कि जनाब फिज़्ज़ा किस मार्फत, किस इसरार का नाम है? एक अजीम सतर मोमिन की समातों पे नजर करूंगा, लफ्ज की कीमत भी अदा हो जाएगी। जमाना कहता था हबश में रहती थी, अकीदा कहता है अर्श में रहती है। अर्श में रहती है। इस रैली से जनाब सैयदा बड़े बड़े मनाजरे, मवाकरे और मनाजरे हुए। अच्छा, जब भी रिसालत और इमामत का कोई भी पैगाम जब आता था तो अबू ज़र, सलमान, कम्बर, बिलाल जब भी लेकर आते थे, जब ये इश्क का दरवाजा खुलता था तो उस पैगाम को वसूल करती थी जनाब फिज़्ज़ा। जनाब फिज़्ज़ा सलाम। एक दिन जनाब सलमान दहलीज़ सैयदा पर आते और अमीरुल मोमिनीन मिंबर सलूनी का पैगाम लेकर आते और दरवाजे पर दस्तक देते। दरवाजे पर जैसी दस्तक देते हैं, कायनात की हबीब शहजादी जनाब फिज़्ज़ा दरवाजे को खोलती और कहती जी सलमान को क्या है? कहा इमामत का पैगाम है हिजाबुल्लाह के लिए। इमामत का पैगाम है हिजाबुल्लाह के लिए। जैसी दरवाजा खुलता है पैगाम देते हैं। पैगाम देने के बाद जनाब फिज़्ज़ा अपनी तरफ दहलीज़ की तरफ जाने को लौटती हैं कि जनाब सलमान कहते हैं फिज़्ज़ा हो जाए। ये बताएं कि जब मैं इस दहलीज़ पर आता हूँ और रिसालत और इमामत का कोई पैगाम आपको देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आपके लहजे में, आपकी गुफ्तगू में एक अफजलियत और एक फजीलत नजर आती है। बहन फिज़्ज़ा, आप मुझे ये बात बता सकती हैं कि आपके पास ऐसी कौन सी अफजलियत है जो मेरे पास नहीं, आपके पास? तो जनाब फिज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, भाई सलमान, आपने कभी मुझसे मुफाखरा, मनाज़रा, मुकाबला नहीं किया, लेकिन आज ये राज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस दहलीज़ की खिदमत मैं करती हूँ, जिस दहलीज़ पर मैं रहती हूँ और जिस चेहरे का कुरान मैं पढ़ती हूँ, उस चेहरे का कुरान उस अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, उस खानदान के सिवा कोई नहीं जानता और मेरे सिवा कोई नहीं जानता। मैं शहजादी के चेहरे की कारियां हूँ, मैं शहजादी के चेहरे का खूबसूरत सा कुरान पढ़ती हूँ। भाई सलमान, जिस रसूल अल्लाह को और जिस अमीरुल मोमिनीन को छुपकर तमाम सहाबा कराम सलाम करते हैं, जब वो मेरी बीवी की दहलीज पर आते हैं तो उसे छुपकर सलाम करते हैं। जिन हसनैन करीमैन के चेहरे आप छूते हैं, वो घर आके मेरी बीवी के कदम छूते हैं। अब सफर कहूँ, जो अली और नबी अपने रिसालती और विलायती हाथों से जमाने को बांटते हैं, वो घर आके मेरी बीवी ज़हरा से बांटते हैं। जो जमाने को अपने हाथों से बांटता हो, वो घर आके जनाब फिज़्ज़ा कहती हैं कि वो मेरी बीवी ज़हरा से बांटते हैं। भाई सलमान, मेरा तो मुहावरा मुनाज़रा तो बनता ही नहीं। तो जनाब सलमान ने कहा, बहन फिज़्ज़ा, जिस तरह हम इस दहलीज़ पर मिलते क्या हम वहाँ पर मिलें? सलमान ने कहा, वहाँ जन्नत में। भाई सलमान, आपको जन्नत में जाना होगा, मैं तो रहती हूँ, मैं तो जन्नत में रहती हूँ। तो जनाब सलमान फारसी ने कहा कि आज मैं मेरे मोमिन की खिदमत में जाता हूँ, मैं दुरूद व सलाम कहता हूँ और उनसे कहता हूँ कि मुझे फिज़्ज़ा से पहले जन्नत में भेज दो। जनाब फिज़्ज़ा ने कहा, भाई सलमान, जब आप जाइएगा शहंशाह को अपना सलाम कहिएगा। शहंशाह को जब अपना सलाम कहिएगा तो उनके कदमों को छूकर मेरा भी सलाम दीजिएगा और कहिएगा कि आपकी कनीज़े खास कहती है कि मैं आपसे पहले जन्नत में जाऊँगा। जब जनाब सलमान ने अमीरुल मोमिनीन के बारे में सुना, पहले बर्दाश्त किया, फिर चेहरे का रंग जर्द पड़ गया और कहा, जब तक मुझसे मुफाकरा मुनाजरा मुकाबला कर रही थी तब तक मैं बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन ऐसी क्या बात आ गई कि मिंबर सलूनी से पहले जाएंगे? अभी जाता हूँ रसूल खुदा की खिदमत में, उनसे शिकायत करता है कि आपने फिज़्ज़ा को बेटी क्या कहना शुरू कर दिया। फिज़्ज़ा का मिजाज बदल दिया, फिज़्ज़ा का मिजाज बदल दिया।
کہا کہ جب میرے بڑے شہنشاہ کی خدمت میں جائیے گا ان کے قدموں کو چھوئیے گا درود و سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ آپ کی کنیز خاص کہتی کہ میں آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی، میں آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی۔ اب جناب سلمان نے جب یہ سنا کہ رسالت سے پہلے، اب نہیں رکا ہی نہیں کیا، دوڑتے سیدھا مسجد نبوی کی طرف گئے، دیکھا اصحاب کے درمیان آمنہ کا چاند منبر پہ جلوہ افروز گرتے پڑتے جناب رسول خدا کے منبر کے قریب آئے۔ اب وہ حجت خدا انسان کے جسم میں چھپے ہوئے راز کو رسول جانتے ہیں، جان گئے کہ کیا پیغام لے کر آیا۔ کہا سلمان کہیں میری بیٹی فضا سے الجھ کے تو نہیں آئے، کہیں لڑ کے تو نہیں آئے، کہیں جھگڑ کے تو نہیں آئے۔ کہا یا رسول اللہ یہ بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ پہلے کہتی سلمان بھائی آپ سے پہلے جنت میں جاؤں گی، میں نے برداشت کیا، جب امیر المومنین کا نام لیا مجھ سے برداشت نہ ہوا، پھر کہا کہ رسول اللہ سے پہلے جنت میں جاؤں گا، پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا، پھر میں آپ کے پاس آیا تو جناب سلمان سے جناب رسول خدا کیا کہتے ہیں؟ میری بیٹی فضا ٹھیک ہی تو کہتی ہے، میری بیٹی فضا ٹھیک ہی تو کہتی ہے۔ جناب سلمان کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیا، دہلیز سیدہ پر آ گئے، دستک دی، جناب فضا نے دروازہ کھولا، رسول خدا اندر گئے، جناب سلمان بالکل دروازے کے قریب کھڑے ہو کے اس گفتگو کو سننا چاہ رہے تھے۔ جناب فضا نے جیسے دروازہ کھولا اپنے ہاتھوں کو رسول کے قدم پہ رکھ دیا۔ رسول خدا نے کہا بیٹی فضا تمہیں سلمان کو یہ کیا کہہ دیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ تو جانتے میں وہی کہتی ہوں جو وہی کہتی ہے، میں وہی کہتی ہوں جو وہی کہتی ہے۔ جناب رسول خدا نے کہا بیٹی فضا تمہارے پاس ایسی کون سی وحی آ گئی جس کا مجھے علم نہیں؟ اب رسول خدا یہ بات کریں تو پھر وہ رسول کیسے؟ وہ سب جانتے ہیں لیکن اپنی بیٹی کے مبارک لہجے سے سننا چاہتے ہیں کہ جناب فضا کیا فرما رہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ کل آپ نے جمعے کی نماز پڑھائی تھی، آپ کے سارے اصحاب کرام آپ کے ساتھ موجود تھے، آپ کے بڑے شہنشاہ حسن مجتبیٰ بھی وہاں موجود تھے، آپ نے جو خطبہ دیا وہ خطبہ آپ کے بڑے شہنشاہ آپ کے بڑے شہزادے نے سنا، وہ خطبہ آ کر مکمل میری شہزادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بتایا۔ میری بیوی نے جب مجھے وہ مکمل خطبہ سنایا میرا تو عقیدہ ہی تبدیل ہو گیا، میں تو مطمئن ہو گئی، میرے تو چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے کیا کہا تھا وہ آپ کے شہنشاہ حسن مجتبیٰ نے میری بیوی کو بتایا، میری بیوی نے مجھے بتایا جب قیامت کا میدان ہوگا امتیں کھڑی ہوں گی جنت میں جانے کے لیے، ہر امت اپنے انبیاء کا انتظار کر رہی ہوگی، جب سارے انبیاء آ جائیں گے امت آ جائے گی تو انبیاء کہیں گے پہلے سردار الانبیاء جنت میں جائیں گے، جب سردار الانبیاء کا نام آئے گا تو سردار الانبیاء رسول خدا کہیں گے سب سے پہلے میری بیٹی زہرا جنت میں جائے گی، جب جناب زہرا کا نام آئے گا تو رسول خدا کے حکم سے رسول خدا حکم دیں گے اور فرشتے نور کی اماری نور کی سواری لے کر آئیں گے۔ آپ نے جناب سلمان بھائی کو یہ نہیں بتایا کہ جناب سیدہ کی اس سواری کی مہار فضا کے ہاتھ میں ہوگی، فضا کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور آپ اس بات کو جانیں جب کسی بڑی شہزادی کو لے کے چلا جاتا ہے نا تو کوئی شہزادی ہاتھ کو خود نہیں پکڑتی، اس کے جتنے بھی غلام ہوتے ہیں نا وہ لے کر چلتے ہیں، اور جناب سیدہ کو جناب فضا سے بہترین پروٹوکول کوئی دے ہی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ یہ کرم ہے میری اس بیوی کا۔ آپ یہ دیکھیں اس دہلیز پر مفاخرے مناظرے مقابلے کئی دنیا کا لوگ جناب سلمان فارسی، لوگ کہتے ہیں کہ جناب سلمان فارسی ہمیشہ دہلیز سیدہ پر بیٹھے رہتے، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، ان کا گھر یا تو مسجد تھی یا جناب سیدہ کی دہلیز تھی۔ جناب سیدہ کی دہلیز پر بیٹھے اور ایک شخص وہاں سے گزرتا ہے، ہم نے علماء سے بہت چیزیں لیتے ہیں، ہم نے مدرسے کے اندر پڑھا تو آپ میں اتنا مزہ آیا کہ تعلیم عشق اہل بیت ہے جب اسے حاصل کیا جاتا ہے نا تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ جو ممبر ہے نا اس کرسی کو دیکھیں علی حیدر نے آج ممبر بنا دیا، یہ کمرہ جس کے اندر کوئی نہیں بیٹھتا آج جناب سیدہ کے عشق کا مسلح بنا دیا۔ آپ یہ جتنے بھی مومنین حضرات ہیں یہ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، کوئی اپنے آفس میں ہوتا ہے، کوئی جاب پر ہوتا ہے، کوئی ادھر ہوتا ہے، لیکن جناب سیدہ کا کرم دیکھیں کہ اپنے چاہنے والوں کو ایک جگہ بیٹھا دیا، جو رشتہ دار کسی سے نہیں ملتے وہ سیدہ کی مجلس میں ایک ہو جاتے ہیں۔ یہاں کوئی غریب امیر کوئی نہیں، چاہے غریب بھی آ جائے، امیر بھی ایک کے پہلو میں بیٹھ جائے، کوئی بیمار بیٹھ جائے، سارے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو جناب سلمان جو تھے وہ دہلیز میں بیٹھے رہتے تھے،
ان کا یا تو گھر مسجد تھا یا جناب سیدہ کی دہلیز تھی۔ اب جناب سلمان فارسی کیا کہنے میرے شہنشاہ کے، میں تو کہتا ہوں سارے وہ ہیں جن کی دہلیز پر بیٹھنے والے نوکروں کا جو مقام ہے تو مالکوں کا مقام کیا ہوگا، کیا مقام ہوگا؟ زمانے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب فضہ کس اسرار و معرفت کا نام ہے، لوگ ابھی ان کی معرفت تک نہیں پہنچے تو جناب سیدہ کی معرفت تو بہت افضل ہے۔ لوگوں نے سلمان، ابو ذر، قمر، بلال یہ نہیں پڑھا تو علی کی معرفت تک کیسے لوگ پہنچے؟ جناب سلمان فارسی دہلی کے سیدہ پہ بیٹھے، ایک بوڑھے شخص وہاں سے گزرتے ہیں، اچھا دل میں تو بغض ہوتا ہے نا، جب گزرتے ہیں نماز پڑھنے جاتے تھے مسجد کے اندر تو مسجد سے مؤذن کہتا تھا حیا علی خیر الامر، لوگ مسجد کی طرف جاتے تھے۔ جناب سلمان کی خاصیت تھی کہ جناب سیدہ کی دہلیز پر جا کے پہلے خدا کو شکر کا سجدہ کرتے تھے، سجدہ کو نہیں کرتے تھے، اللہ کو کرتے تھے کہ اللہ نے اس دہلیز پر شکر کا سجدہ کرنے کی توفیق دی تو سب سے افضل ہے۔ لیکن مسجد میں تو منافق اور مومن سب آ جاتے ہیں، لیکن دہلیز سیدہ وہ ہے جہاں مومن کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے، کسی کا کام نہیں۔ تو بڑے میاں دیکھتے ہوئے جاتے ہیں اور دیکھنے کے بعد رسول خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ جانتے کہ جناب سلمان مسجد میں دیر سے کیوں آتے ہیں؟ اچھا مجھے خدا ہے جانتے کیوں آتے اور کیسے آتے ہیں اور کس وجہ سے آتے ہیں؟ تو کہا پہلے وہ اپنی بیٹی کی دہلیز پر سجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد مسجد میں آ کر خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ اگلے کے رسول خدا مسجد آنے سے پہلے اپنی بیٹی کی دہلیز پر گئے اور دیکھا جناب سلمان وہاں بیٹھے ہیں۔ اب جب جناب سلمان وہاں پر بیٹھے ہیں جناب سلمان سے کہا کہ سلمان پہلے میری بیٹی کی دہلیز پر پھر مسجد میں آتے ہو؟ کہا انہیں بتانا چاہتا ہوں، انہیں دکھانا چاہتا ہوں، انہیں سمجھانا چاہتا ہوں مسجد میں اللہ کب راضی ہوتا ہے جب گھر میں بطول راضی ہوتا ہے۔ پہلے بطول کو راضی کرو، دیکھو وہ ناراض ہے کہ راضی ہے، تبھی تو نماز قبول ہوگی۔ یہ عبادت کے طریقے ہیں جو انہوں نے سکھائے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آئمہ بیمار ہوتے ہیں، انہیں یہی نہیں پتا حجت خدا کبھی بیمار نہیں ہوتی۔ حجت خدا کا امتحان ہوتا ہے، کوئی آیت بھیجنی ہوتی ہے، کوئی سورہ بھیجنی ہوتی ہے، مکمل قرآن تو اللہ نے ان کے دلوں پہ بھیجا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے چند دنوں پہلے روزانہ کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ماں اور میں کسی کو برا نہیں کہنا چاہتا۔ یہ دیکھیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، آپ یہ دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں برا نہیں کہنا چاہیے، پھر وہ لوگ گفتگو بھی کرتے ہیں کہ بھائی اللہ امتیوں کے لیے روزے محشر جہنم میں اپنے قدم کو ڈال دے گا۔ وہ کون سا اللہ جو وجود رکھتا ہے، وہ کون سا اللہ جو جسم رکھتا ہے؟ بھائی میں اس اللہ کو مانتا ہی نہیں کہ جو اللہ وجود رکھتا ہوگا، جو امت کے لوگوں کے لیے اپنے قدم کو جہنم میں ڈال دے۔ میرا اس اللہ سے کیا کام؟ میرا اور آپ کا اللہ تو وہ ہے جو اللہ ہے، جو ملک ہے، جو قدوس ہے، جو حکیم ہے، جو عظیم ہے، جو غفور ہے، جو شکور ہے، جو علی ہے۔ میں اس اللہ کو مانتا ہوں۔ میرا اس اللہ سے کیا کام جو وجود رکھتا ہوں؟ میرا اللہ اور آپ کا اللہ تو واجب الوجود ہے۔ میرا اس رسول سے کیا کام؟ اس کے لیے لوگ کہتے ہیں ٹی ویوں پر بیٹھ کر کہ ہم جیسے تھے مر گئے مٹی کے تھے، ان کے لیے یا نہیں کہنا چاہیے، یا زندہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو بھائی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یا زندہ کے لیے ہوتا ہے تو کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ تو آپ کے رسول تھے، ہمارے موجود ہیں، ہمارے موجود ہیں۔ اچھا میرا اس امام سے کیا تعلق جو انسان کا منتخب کیا ہوا، انسان کا منتخب کیا ہوا جو امام ہوتا ہے وہ صرف اپنے پیسوں سے اپنی طاقت سے انسانوں پہ حکومت کر سکتا ہے، لیکن جو ہمارا امام ہے وہ زمین کا بھی امام ہے، آسمان کا بھی امام ہے، فرشتوں کا بھی امام ہے، جنوں کا بھی امام ہے، انس کا، دریا، سمندر، چاند، سورج، ستارے۔ میرا امام آپ کا امام وہ ہے جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہے۔ علی علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں؟ اس لیے کہ زمین کی وسعت ہے، آسمان کی وسعت نہیں ہے۔ جتنی زمین کی اوقات ہے امیر المومنین زمین کو جانتے ہیں، جتنی آسمان کی حیثیت اتنا آسمان کو جانتے ہیں، اتنا آسمان کو جانتے ہیں، اتنا آسمان کو جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دہلیز پر کئی مفاقرے مناظرے ہوئے۔ اچھا یہ امام حسین اور حسن ایک دن بیمار پڑ گئے، لوگ کہتے ہیں بیمار پڑ گئے، ان کے بدن میں ذوق آ گیا اور اس دن ایک آیت کو سورہ کو اللہ نے بھیجنا تھا اور اپنی اس بیٹی جناب فضہ کا مقام بتانا۔
یہ میری بیٹی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی جب یہ صحت یاب ہوئی تو آپ نے 3 دن منت کے روزے رکھے. رسول خدا نہیں کہتے اگر خدا کہتے ہیں کیونکہ ان کی ساری بات خدا کی بات ہوتی ہے. رسول کبھی اپنی مرضی سے کوئی بات ہی نہیں کرتے, ان کی ہر بات میں خدا کی بات ہے. یہ کہہ کے چلے گئے 2 سے 3 دن کے اندر بیٹے اسی پوزیشن میں آ گئے جیسے تھے. جناب سیدہ نے 3 دن منتی روزے سارے گھر والوں کو رکھا. اچھا جناب فضہ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ نہیں رکھتے, باقی سب رکھتے ہیں, لیکن جو مالک کریں پھر وہ دہلیز پر رہنے والے بھی کرتے ہیں. کیا کیا؟ سارے گھر والوں نے روزے رکھے. جناب سیدہ نے چکی چلائی, آٹا پیسا, اپنے مبارک ہاتھوں سے آٹا گوندھا, 5 روٹیاں پکائیں. 5 روٹیاں تیار کرنے کے بعد روزہ کھلنے کا وقت قریب ہے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ روٹیاں تیار کی. دسترخوان پہ نمک بھی ہے, کھجور بھی ہے, پانی بھی ہے اور پکی ہوئی جناب سیدہ کی روٹیاں بھی ہیں. اب جب روٹیاں رکھی ہیں وقت بالکل قریب آ رہا ہے, دروازے میں دستک ہوتی ہے. جناب فضہ جاتے ہیں, آواز آتی ہے مسکین بھوکا ہوتا ہوں. دیکھتی نہیں دروازے کو کھول کے, سن کے آ جاتے ہیں. جیسے ہی سن کر آتی ہیں امیر المومنین سے کہتی ہے مسکین آیا بھوکا ہے. امیر المومنین اپنی روٹی دیتے ہیں. جناب سیدہ دیکھتی ہے امیر المومنین نے اپنی روٹی دے دی, تو جناب سیدہ نے روٹی دے دی. ایک تھا ایک سے ہو جاتا دوبارہ, جناب سیدہ نے دے دی. بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ نے روٹی دے دی, حسن نے روٹی دی, حسین نے روٹی دی, پر فضہ نے روٹی نہیں دی. فضہ اپنی روٹی نہیں دے دی, لیکن فضہ سلام اللہ علیہ نے کیا کمال ہے میری شہزادی کا. اوپر رکھی علی کی روٹی, بیچ میں رکھی سیدہ کی روٹی, نیچے رکھی حسن کی روٹی, اس کے نیچے رکھی حسین کی روٹی, سب سے نیچے رکھی جناب فضہ نے اپنی روٹی. عصمت کے قرآن کو فضیلت کا گلاؤ بنا کر لے کے چلی ہیں ان روٹیوں کو, بلا تشریح بالکل دروازے پہ دیکھا نہیں, ایسے ہاتھ کیا اور روٹیاں دے دی. ایک دن 5 روٹیاں چلی گئی, دوسرے دن پھر آیا یتیم, پھر روٹی, پھر کہہ دی سے روٹیاں دے دی. 15 روٹیاں, 12 روٹیاں اہل بیت کی, 3 روٹیاں جناب فضہ کی. اللہ کو یہ عدل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا لگاؤ عدل کا ترازو, ادھر رکھو 15 روٹیاں اہل بیت اور فضہ کی, ادھر رکھو جنت. اہل بیت نے 15 روٹیاں دے کر جنت خرید کے لی, ایسے نہیں لی, ایسے جنت نہیں لی. لیکن یہاں پر معیار ملتا ہے کہ ہمارے علماء نے تو بڑی بڑی پیاری خوبصورت باتیں کی ہیں, لیکن ہمارے اہل سنت کے علماء طاہر قادری صاحب اور جو بڑے بڑے علماء جو اہل بیت کی فضیلت بیان کریں اس پہ ہماری جان قربان, لیکن جو بغض رکھے پھر ہم اس سے نفرت کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہمارا باپ بھی ہو. اگر وہ اہل بیت کے خلاف ہے تو پھر وہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 15 روٹیاں چلی گئیں. انہوں نے جو کتاب لکھی ہے فضیلت اہل بیت, کرامت اہل بیت, تو انہوں نے جو لکھا تاکہ مکہ مدینہ کی گلیوں میں نہ ڈھونڈو, یہ تو اللہ کے بھیجے فرشتے ہیں جو اسیر بن کے, یتیم بن کے, قیدی بن کے, مسکین بن کے اس دہلیز پر روٹیاں مانگنے آ جاتے ہیں. اب یہ روٹیاں دے دی ہیں. اچھا مجھے تو آج تک وہ فقیر ہی نظر نہیں آیا جو زکات میں علی سے رکوع کی حالت میں روٹی لے گیا, وہ فقیر ہی نظر نہیں آیا. لیکن یہاں اس بات کی شرح کھولنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے امام بارگاہ عالیہ والے کوئی بڑے عالم مجلس پڑھ رہے ہیں اور مجلس پڑھتے پڑھتے کوئی ان کے پاس آ جاؤ کہ مجلس کو چھوڑیں آپ چائے پی لیں, تو وہ کیا کریں گے؟ کیا مجلس چھوڑ دیں گے یا چائے پینے آ جائیں گے؟ وہ چائے چھوڑ دیں گے, مجلس پڑھیں گے, کیونکہ مجلس سے افضل کام, اعلیٰ کام, چائے ہے چھوٹا کام, وہ اسے نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ چائے پی رہے ہیں, اگر 2-4 علماء آئے اور جس علماء کو مجلس پڑھنی ہے اور وہ وہاں پر بیٹھے ہوں اور وہ علماء ہی نہ آئے اور جن کو مجلس پڑھنی ہے اور کوئی 2-4 علماء ان کی سننے کے لیے مجلس آ رہا ہے اور وہ فون کر دے کہ میں تو نہیں پہنچ رہا, تو اتنا چائے پی رہا ہوں, تو سامعین آ کے بولے کہ بھائی وہ تو علماء نے منع کر دیا, وہ تو نہیں آ رہے, تو آپ ایک کام کریں مجلس پڑھ دیں گے. اگر وہ چائے پی رہے تو وہ کیا کریں گے؟ چائے کو چھوڑیں گے اور پہلے مجلس کو پڑھیں گے, کیونکہ وہ چھوٹا کام تھا, یہ اعلیٰ کام تھا, افضل کام تھا. فرشتے کر رہے تھے اللہ کی تسبیح, فرشتے کر رہے تھے اللہ کے رکوع, فرشتے کر رہے تھے اللہ کے سجدے. اللہ نے کہا تسبیحاں چھوڑو, زہرا کی دہلیز پر مانگو, اور زمانے کے ہر منافق کو بتا دیا کہ زہرا کی دہلیز سے مانگنا بدعت نہیں ہوتا, فرشتوں کی عبادت ہوتا ہے. فرشتوں کی عبادت ہوتا ہے زہرا کی دہلیز سے مانگنا.
क्योंकि मजलिस मौला सज्जाद की भी है, वो कुछ मेरे शहनशाह का भी जिक्र करे, क्योंकि जनाब इज़्ज़ा जिसे इमाम कहते हैं, दादी हैं, उसे मौला सज्जाद कहते हैं। क्या कहने मेरे मौला सज्जाद कि जिनकी वालदा शहरबानो बेगम, जिनके वालिद गिरामी हुसैन शहीद करबला, जिनकी फजीलतों को अगर देखा जाए तो किस किताब में जमातुल अव्वल की तारीख विलादत की है, लेकिन बड़े बड़े मौलवियों ने लिखा है वो 5 शाबान 38 हिजरी, और उनकी जो शहादत है वो 25 मुहर्रम के दिन और 95 हिजरी। लेकिन सवाल ये बनता है, हमें इन्हें तारीखों में नहीं ढूंढना, हमें तारीखों में ढूंढना है। हमें इन्हें किसी दिन में नहीं ढूंढना, बल्कि दिल में ढूंढना। ये किसी दिन में नहीं रहते, ये दिल में रहते हैं। क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत को ज़बान से नहीं पढ़ा जाता, बल्कि दिल की ज़बान से पढ़ा जाता है। क्योंकि इनकी जो मार्फत, मोहब्बत, इनका जो रुतबा बयान है, वो सिर्फ वो जान सकता है, वो मातमी, वो अज़दार, वो हलाली, वो मवाली, कि जिसे पता है कि रिज़्क़ दहलीज की हम नौकरी करते हैं, ये नौकरी है हमारी, कि इससे हमें वो फजीलतें अता करते हैं जिसका कोई शुमार नहीं हो सकता। जनाब सज्जाद क्या कहने मेरे शहनशाह के लोग कहते हैं कि फ़ज़ाइल लाए। आइए एक दो फ़ज़ाइल मौला सज्जाद की बयान करता चाहता हूँ। मौला सज्जाद की इसमें बुलंद तर सलवात। मौला सज्जाद की ज़िंदगी का एक वाक़या है कि मौला बाकर अलैहिस्सलाम बचपन में, और बचपन के मेरे मौला बाकर लोगों ने शोर मचाया कि बाकर इमाम कुएं में गिर गए, हलाक हो गए। अच्छा, इमाम और सज्जाद की जो नमाज होती, जो सजदे होते होते, हम 5-7 मिनट सजदे करें तो सर दर्द कर जाता है। इमाम की जो इबादत थी वो 2.5 से 2-3 घंटे होती, इससे कम वो इबादत नहीं करते थे। क्योंकि जब इमामत इलाही से मिल जाए तो फिर उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। इमाम जो है वो कुएं में गिर गए। अच्छा, लोग कहते हैं इमाम गिर गए, ये गिरने का लफ्ज़ जो ना मुनासिब नहीं लगता, किताबों में लिखते गिरने। हुज्जत गिरती नहीं, गिरे हुए को उठाती है। हुज्जत का काम है गिरे हुए को संभालना। इमाम गए, इसका नतीजा भी मैं आपको दूंगा। इमाम का जाना क्या था? इमाम कुएं में गए, लोगों ने कहा इमाम गिर गए, लोगों ने कहा इमाम हलाक हो गए। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ये ज़ौजा है इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। लोगों ने शोर किया कि आपका फर्जंद कुएं में गिर के हलाक हो गया। अब माँ है, अगर बच्चे को नुकसान हो जाए तो कितना दुख दर्द होता है। तेजी के साथ आई उस हुजरे में जहाँ इमाम इबादत करते हैं, जोर से चीख के कहा कि आपका फर्जंद कुएं में गिर गया। इमामा भी रख चुके थे, पहले सब कुछ रखे थे, सिर्फ तैयारी नमाज कर रहे थे। उन्होंने सुन लिया, उनकी ज़ौजा ने कहा कि हमारा फर्जंद कुएं में गिर गया। लेकिन जो अल्लाह से इबादत में मसरूफ़ हो जाए, ऐसे में किस चीज़ की परवाह नहीं। अल्लाह ऊपर का 2 से 2.5 घंटे तक इबादत में मसरूफ़ है। जब मुकम्मल इबादत कर ली, उसके बाद रिसालत के इमाम ने उतार के रखा, अब अल्लाह की नज़मीन को रखा, अबा को उतारा, ये सारी चीज़ें रखी। जब पीछे पलट कर देखा तो फातिमा बिन्त हसन सलामुल्लाह अलैहा रो रही थी, उनकी आंखों में आंसू है। लेकिन इमाम तो मुतमईन थे। कहा आप रोती क्यों? जानते हैं कि क्या पैगाम लेकर आए, आप रोती हैं? कहा लोगों ने कहा है कि हमारा फर्जंद कुएं में गिर गया, काफ़ी वक्त गुजर गया, अब तक तो वो हलाक हो गया होगा। कहा आंसू को पोंछ ले, आप हुज्जत खुदा की पोती हैं, आप हुज्जत खुदा की नवासी हैं, आप हुज्जत खुदा की ज़ौजा हैं, आप हुज्जत खुदा की माँ हैं। मैं लेकर आता हूँ ना आपके फर्जंद को। फिर वो सारे तबर्रुआत रिसालत का इमामा पहना, तस्वीर उठाई, अबा पहने, नालैन पहने, ज़मीन इमाम के मुबारक कदमों का बोसा लेने लगी। इमाम के कदमों के लिए ज़मीन तरसती और तड़पती थी। जब इमाम चलते, इमाम जब कुएं के करीब पहुँचे तो सबको कुएं के करीब से हटा दिया, और जब सबको कुएं के करीब से हटाया तो लोगों ने शोर करके कहा कि आपको नहीं पता आपका फर्जंद कुएं में गिर गया है, अब तक तो वो हलाक हो गया होगा। इमाम ने कहा हट जाओ। इमाम ने कहा ए पानी, मेरी अमानत को मुझे वापस कर दे।
इमाम का सिर्फ ये कहना था, पानी को जोश आया, पानी उबलता हुआ ऊपर आया। जब पानी उबलता हुआ ऐसे ऊपर आया है तो देखा मौला बाकर अल्लाह अकबर कह के रुकू की हालत में कह रहे थे, सुभान रब्बी आला अज़ीम व बिहम्दिही। और ये कहने के बाद इमाम के गले से लग जाए। लोगों ने ये मंजर देखा कि कई घंटों तक इमाम कुएं में थे, हम समझे हलाक हो गए। इमाम से पूछा गया कि आपको यकीन था कि आपका बेटा बच जाएगा? कहा ये बताओ कि तुमने कैसे तस्लीम करी है कि मेरा बेटा हलाक हो गया? मैं अल्लाह की रुकू, अल्लाह की इबादत, अल्लाह के सजदे, अल्लाह के तशव्वुद, अल्लाह की नमाज, अल्लाह की इबादत में मसरूफ था। मेरे अल्लाह की इबादत में जब मैं खयानत नहीं करता तो अल्लाह मेरी अमानत में कैसे खयानत करेगा? कैसे खयानत करेगा? अच्छा, इस कुएं में जाने का इमाम का एक नतीजा ये है कि कुएं में एक रसूल को भी गिराया गया, लेकिन उन्हें उनके भाइयों ने गिराया। जब गिराया तो अल्लाह ने जनाब जिब्रील से कहा कि जाओ यूसुफ की मदद करो, और जनाब जिब्रील गए जनाब यूसुफ की मदद करने। और आप सुने कि जिसे कुएं से जिब्रील निकाले उसे यूसुफ कहते हैं, और जो आमिर कह के बाहर आए उसे मौला बाकर, और जो उसका हुक्म दे उसे सज्जाद मौला कहते हैं। ये मयार है शहंशाह का। और आखिरी बताए कि मेरे मौला सज्जाद, जिनकी अफजलियत को आप देखें, मेरे मौला खुतबा देते हैं हज का, और हज के खुतबे के दरमियान एक शख्स खड़ा हुआ, और जैसे वो शख्स खड़ा हुआ कहा इमाम खुतबे को बाद में कीजिएगा, पहले आप अपना शजरा मुझे बताइए। इमाम ने जब देखा तो इमाम ने कहा उठो और यहाँ से चले जाओ, कहीं तुम्हारे इस बोलने से यहाँ अजाब ना आ जाए। तो 3-4 लोग और खड़े हुए। उन्होंने कहा मौला ये सच तो कहता है, इसको अपना शजरा बता दिया। मौला ने कहा अब मैं नहीं बोलूँगा, अब ये हजर अस्वद बोलेगा। हजर अस्वद बोले? देखो हजर अस्वद ने मेरे मौला सज्जाद के खानदान का कसीदा पढ़ना शुरू किया, पूरा शजरा बयान कर दिया। जब मौला सज्जाद के घर का शजरा बयान कर दिया तो लोगों में खौफ ताकि हो गया, कहा ये पत्थर ये इमाम की शजरे की गवाही दे रहा है। इमाम खुतबे को दिया, पूरा मुकम्मल खुतबा देने के बाद इमाम रवाना हुआ। इमाम के चाहने वालों ने पूछा मौला हम जानते हैं कि आपके बाबा अली मुर्तज़ा ने हाथ पे पत्थर करने पड़े, लेकिन ये जो पत्थर है ये आपको कैसे जानते हैं? मौला कहते हैं जिसे तुम पत्थर कहते हो ये मुकर्रम फरिश्ता था, मलिके मुकर्रम फरिश्ता था। कहा जब हम यहाँ आने से पहले आलीम में रहते थे तब यह फरिश्ता वहाँ पहरेदारी करता था। आप समझेंगे आलीम क्या होता है? आलीम वो जगह है जहाँ पर 9 लाख साल पहले अल्लाह ने इस नूर को बतौर फजीलत रखा था, क्योंकि हजरत आदम की खिलकत से 9.5 लाख साल पहले जब दुनिया में कुछ भी ना था, तो अल्लाह ने चाहा मेरी पहचान हो। दुनिया में अंधेरा था, अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर अल्लाह किया जिसे 14 मासूमीन कहते हैं। उस नूर में किसी को मुस्तफ़ा बनाया, किसी को मुर्तज़ा बनाया, किसी को सैयदा बनाया, किसी को असले मुश्तबा बनाया, किसी को हुसैन शहीद करबला बनाया, किसी को सज्जाद उबाकर शहंशाह बनाया, किसी को महदी बनाया। और इस नूर को 14 नाम दिए। 14 नूर ने पहली बार खुदा को शुक्र का सजदा करके जमाने को बताया कि खुदा को शुक्र का सजदा कैसे, और पहली बार उसे कहा कि तू अल्लाह है, और अल्लाह ने 14 मासूमीन का लक़ब दिया और 14 नाम दिए। तो इन्होंने ये फजीलत बताई। तो ये जब पूरा खुतबा बयान करते थे तो कहा कि ये मलिक मुकर्रम फरिश्ता था जो बाहर पहरेदारी करता है। अच्छा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को जब अल्लाह ने जो इनके पुतले को जो बनाया तो फौरन उसमें रूनी फूटी। किताबें कहती हैं 4,500 4,000 5,000 साल तक वो पुतला रखा रहा है, और अल्लाह ने हर बुत परस्त को बता दिया कि मैं पुतलों को सजदा नहीं कराता, जिंदा को सजदा कराता हूँ, और अपनी पसंद की रूह को उसने मुंतकिल किया। जब अल्लाह ने 14 मासूमीन के नूर को भेजा तो इस फरिश्ते ने देखा आज वो नूर वहाँ नजर नहीं आ रहा, तो फिर रोने लग गया। ये मलिक मुर्तज़ा फरिश्ता जो हजर अस्वद था, ये पहले फरिश्ता था, ये रोने लग गया। और इसने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा कि रोता क्यों? ये जन्नत, ये बागात, ये चश्मे, ये सब तेरे लिए। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उनका कुर्ब चाहिए जिनके करीब है। ये इतना रोया कि अल्लाह ने इसकी निजात को सुना
اور اسے سفید موتی میں منتقل کیا. اچھا جس رات میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا وہ رات اندھیرے میں. اس موتی کا کمال دیکھیں کہ ہدایت کی روشنی لے کر آئے جناب آدم کے دور میں یہ موتی رہا. نوح کے دور میں انہوں نے خیمہ بنایا اپنے کپڑوں کا. جب آدم نے بنایا تو اس وقت کو سیمنٹ بجری سریا تو کھا لے پتوں کا بنایا گھر. آدم کے دور سے کعبہ ہے. پھر حضرت نوح نے کپڑے کا خیمہ بنا کے وہاں بنایا. پھر یہ بنتے بنتے جب ابراہیم کا دور ہے تو ابراہیم نے اس کی دیواروں کو بلند کیا. کعبہ نہیں بنایا لوگ سمجھتے شاید کعبہ بنایا, کعبے کی دیواروں کو بلند کیا. جب کعبے کی دیواروں کو بلند کر دیا تو بلند کرنے کے بعد اللہ سے کہا اے اللہ وہ موتی کے ساتھ وہ بھی لائے تھے. کہا اس موتی کا کیا کروں؟ کہا اسے پتھر کی شکل میں تبدیل کرو. پتھر کی شکل میں جب تبدیل کر دی کہا اس کا آپ کیا کرو؟ کہا اس کو اس دروازے پر رکھو. کہا قیامت تک یہ دروازے میں رہ کر کیا کرے گا؟ کہا ہر حاجی پر فرض کر دو جب وہ حج کی نیت سے آئے گا اور حجر اسود میں جھانک کر دیکھے گا اگر اس کے دل میں علی ہوگا تو یہ قبول کرے گا ورنہ لعنت کر کے باہر کر دے گا. لعنت کر کے باہر کر دے گا. اب جن کے ہاتھ نہیں لگتے نا کعبے کو سجدہ کرنا تو بت پرستی ہے. سجدہ اصل میں روح کو ہے, روح علی کی ہے. کیا بات. اب آپ یہ دیکھیں کہ جن کے سر نہیں لگ سکتے وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھوتے ہیں. اچھا یہ فنگر پرنٹ بھی اسکین کرتا ہے, یہ عقیدے پڑھتا ہے کہ کس کے دل میں کس کے ہاتھ میں علی ہے. تبھی تو کہتے ہیں نا لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ علم کیوں لگاتے ہو, یہ ماتم کیوں کرتے ہو, یہ جلوس کیوں نکالتے ہو, یہ تعزیے کیوں نکالتے ہو. اب یہ جاہل کہہ رہا تھا کہ علم کیوں نکالتے ہو, یہ علم تو لوگوں کے بنایا ہے. بھائی علم کا معیار یہ ہے یہ دشمن کے چہرے پر تھپڑوں کا وار ہے, علی کے چاہنے والوں میں علی کا دل کا پیار ہے. علی والوں کے دل میں علی کا پیار ہے, دشمن کے چہرے پر تھپڑوں کا یہ وار ہے. اس علم کا جو معیار ہے. اور مولا سجاد ان کے ساتھ جو ظلم کیا زمانے کے لوگوں نے, ان پر جو ستم کیا میرے مولا شہنشاہ کے اوپر. یہ کربلا جب یہ مدینہ سے روانہ ہوا ہے قافلہ تو میرے مولا سجاد جب چلے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہ بہنوں کے سر پہ چادر ہے, پھوپھی کے سر پہ چادر ہے. میرے چچا کے چہرے عباس کے چہرے کو دیکھتے ہیں, اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں, کبھی اپنے بھائی اکبر کو دیکھتے ہیں, کبھی قاسم کو دیکھتے ہیں, کبھی اونو محمد کو دیکھتے ہیں, کبھی ماؤں کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں. لیکن جب 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے نا اور وقت گزرتے گزرتے 3 محرم 4 محرم 5 محرم جب 9 محرم کی رات گزری ہے اور 10 محرم کا جو دن تھا اس کی جو صبح آئی ہے اور اس کے بعد جو تیروں کی بارش ہوئی ہے, مولا کے جو انصار شہید ہونا شروع ہوئے, ایک کے بعد ایک انصار میرے مولا کا شہید ہوتا ہے. مولا سجاد حجت خدا ہے, اگر بستر پر موجود ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک میرے بابا کا اصحاب شہید ہو رہا ہے. وہ اصحاب جو مولا حسین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, ایک کے بعد ایک اصحاب شہید ہوتے جاتے ہیں. کبھی مولا قاسم شہید ہوتے ہیں, کبھی اونو محمد کی شہادت, کبھی حبیب ابن مظاہر کی شہادت, کبھی عباس کے بازو کٹتے ہیں, کبھی اکبر کے سینے پہ بنشی لگتی ہے, کبھی میرے ننھے بھائی علی اصغر کے گلے پر تیر شعبہ چلتا ہے, تو کبھی میرے بابا کے گلے کو خود خنجر سے کاٹا جاتا ہے. جب میرے مولا حسین کو شہید کر دیا گیا تو آپ سمجھے کہ مولا کو شہید تو کیا, مولا کے گلے کو خود خنجر سے کاٹا گیا, مولا کی انگلیوں کو کاٹا گیا, مولا کی انگوٹھیاں اتاری گئی, مولا کے جسم پہ جو عبق تھی, جو لباس تھا اسے بھی اتارا گیا. لیکن آئے کربلا کی مٹی, خاک شفا تجھ پر, میں سلام کرتا ہوں کہ تو نے میرے حسین کے جسم کو ڈھانپا,
میرے مولا کے جسم کو ڈھانپا. آج کربلا کی مٹی ہر مومن کے لیے شفا ہے. یہ کائنات کی وہ مٹی ہے جو ہر مومن کو, ہر ہزار کو, ہر ماتمی کو شفا دیتی ہے. میرے مولا سجاد نے کس طرح اس منظر کو جھیلا ہوگا. لیکن جب امام حسین کو شہید کر دیا نا, تو اس کے بعد جب یہ شقی ظالم جب خیموں کی طرف آئے ہیں نا, تو خیموں کی طرف آنے کے بعد انہوں نے خیموں کو لوٹنا شروع کر دیا. کوئی ایک خیمے کو جلاتا ہے, ارے کوئی دوسرے خیمے کو جلاتا ہے. بیبیاں اس خیمے سے اس خیمے, اس خیمے سے اس خیمے. ایک شقی میرے مولا سجاد کے خیمے میں آتا ہے. میرے مولا سجاد بستر پہ لیٹے ہوتے ہیں. اسے اس امام کا کوئی خیال نہیں ہوتا. یہ امام کے نیچے سے وہ بستر کھینچتا ہے, وہ امام کے نیچے سے بستر کھینچتا ہے. امام کا خیمہ جب جلنا شروع ہوتا ہے نا, تو میری پاک اور عظیم شہزادی بی بی زینب کربلا میں کبھی سجاد کی پھوپھی اماں, کبھی علی بنی شجاعت میں, تو کبھی عباس بنی. ارے کس طرح اپنی پشت پر میرے سجاد کو لے کر چلی ہے. لیکن جب یہ خیمے جلا دیے گئے, سامان کو لوٹ لیا گیا, اس کے بعد ان ساروں کو اسیر کیا گیا. ایک رسی میں 12 گلے تھے. میرے سجاد کے بارے میں آپ جانتے ہیں, میرا سجاد وہ مظلوم امام ہے جو 40 سال تک رویا ہے. خون کے آنسو 40 سال تک رویا ہے میرا مولا مظلوم مولا سجاد. میرے مولا سجاد نے جانتے کربلا سے شام کا سفر کیسے طے کیا ہے. لوگ کھڑے ہو کے سفر کو دیکھتے رہے. مولا سجاد کی بہنیں, پھوپھیاں, بچے مولا باقر علیہ السلام 3 برس کے ہیں, اور وہ مولا سجاد کے بالکل پیچھے رسن میں بندھے ہوئے ہیں. مولا سجاد, آپ کی کریمی, آپ کی مظلومیت کو سلام ہے کہ آپ نے کربلا کا جو سفر شام تک کیا ہے, وہ پورا سفر جھک کر کیا ہے. کسی بیوی کو تکلیف نہ ہو, کسی بیوی کے گلے کو تکلیف نہ ہو, کسی بچی کو کوئی نقصان نہ ہو. پیچھے حجت خدا مولا باقر بھی ہے. پورا سفر میرے مولا سجاد نے جھک کر طے کیا ہے. کسی نے پوچھا مولا آپ پر سب سے زیادہ مشکل کہاں آئی؟ مولا نے کہا میرے بابا کی شہادت ہوئی, میرے چچا کے بازو کاٹے گئے, میرے بھائی اکبر کے سینے میں بنشی لگی, میرے بھیا چھوٹے ننھے علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا. یہ سب میں نے برداشت کیا. لیکن شام میں جو منظر ہوا ہے نا, وہ مجھے برداشت نہیں ہے. کہا مولا کیوں؟ آپ کے تو پورے خاندان کو شہید کر دیا. کہا شہادت کو دیکھنا تو آسان تھا, لیکن بہن کے سر سے, ننھی سکینہ کے سر سے چادر کا اٹھنا, پھوپھی اماں کے سر سے نیزے کی انیوں سے چادر کا چھننا, بازار سے میری پھوپھی اماں کا گزرنا, میری سکینہ کو تماچے کھانا, میری سکینہ کے گوشواروں کو نوچنا, یہ مجھے برداشت نہیں تھا. میں نے شہادت وہ تو برداشت کیا, لیکن پھوپھی اماں کے سر سے چادر کا چھننا مجھے سجاد کو برداشت نہیں تھا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون بذنب قضائہ وتسلیما لامر ماتم مولا سجاد. کو جہاں غش آتا ہے, گروں سے جگایا جاتا ہے. عابد کو جہاں غش